कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल, वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान टेररिस्ट अंडर वाटर ट्रेनिंग एक्सपोज में जली राइट मेजर गोरवारे की वर्ड वीडियो है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी को भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers. हेलो सर। चीयर्स सर। हाय अरे खड़ा हूँ। जा ओह इस बार तो तीनों ये बात हुई। म्यूजिक। नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। हाँ जी, क्या खबर है? सर एक डैम है, मंगला डैम, हाँ है। उसमें जो है इस समय ट्रेनिंग चल रही है। सब वीडियोज आ रहे हैं सर कि उसमें जो लश्करे तौयबा के जो आतंकवादी हैं वो उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्यूबा ड्राइविंग, नीचे जाके बम लगा देंगे, पता नहीं क्या पानी में कर रहे हैं सर। वीडियो आया है। हाँ तो उनका एक कमांडर भी है सर, क्या नाम है उसका, हारिसदार है सर कोई कमांडर उनका। होगा, बनते रहते हैं, मरते रहते, बनते रहते। हाँ वही ना, प्रमोशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है। नाम इसलिए लिया मैंने सर क्योंकि उसमें आ जाए और कोई खाली बैठा हो भाई मेरा तो चला जाए वहाँ पे थैंक यू के लिए। तो हर्षदार जो है वो कह रहा है कि हम जो है इस बार पानी वाली तैयारी कर रहे हैं। इसके बारे में सर बताइए, ये पानी वाली तैयारी क्यों हो रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, कभी पाकिस्तानी कहते हैं भारत ने पानी रोक दिया, तो फिर पानी में कहाँ अटैक करेंगे? तो सर मंगला डैम चले तो गए, वहाँ है नहीं पानी नीचे। ये पता नहीं कौन से पानी की तैयारी कर रहे हैं, आई डोंट नो। ये हर समय पाकिस्तान ना, अब देखो इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल कहता है मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा, राइट। जिसका काम है इन्वेस्टमेंट लाना वो कुछ और काम कर रहा है, ठीक है। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है, वो कुछ और काम कर रहा है। यहाँ पे सब लोग अलग अलग लोगों का काम कर रहे हैं। जो इनकी क्रिकेट टीम है वो मौलवियों का काम कर रही है। अब गृह मंत्री कह रहा है स्टेडियम बनवाऊंगा, गृह मंत्री कह रहा है इनका स्टेडियम बनवा के मानूंगा मैं स्टेडियम। वो सऊदी अरब जा रहा है, ठेका लेता है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जहां पर भी जाते हैं पाकिस्तानी, जो इनका जो इनके लीडरशिप है जहां पे भी जाती है, ये कभी ऐसा नहीं चाहते कि एक दिन जाके काम करके आ जाएं। ये 3-4 दिन रुक के आते हैं, और थोड़ा सा लंबा हो गया तो 1-2 हफ्ते रुक कर आते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा ये ढीले हैं, इनसे काम नहीं होता। जल्दी करो, फट से फ्लाइट पकड़ो, वापस आओ, वहां पे जाओ, ऐसे काम होता। ये अब गया है वहां पे, 3 दिन है, पता नहीं शोक सभा हो रही है वहां पे खमेनाई की। 3-3, 4-4 दिन पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। कोई लंदन चला जाता है तो 1 हफ्ते तक लंदन से गायब है। कोई ये जो नकवी है इनका, नकवी जाता है तो फिर नकवी गायब ही हो जाता है। नींव खोदने लगता है सर। तो हाँ आपका सर वो ढीले से तात्पर्य उससे है कि मतलब ये सुस्त हैं? बिल्कुल। और जैसे वो नादिर अली कहते हैं, समझा, देर में बत्ती जली भाई की। आपने जो बोला कि ढीले हैं तो मैं पूछ रहा था कौन से वाले ढीले, मतलब एक तो सुस्त होते हैं ना वैसे वाले। सर एक चीज था, उनके हाथ में सिक्योर फोन नहीं है। सिक्योर फोन केवल टॉप आतंकवादी के हाथ में होता है, शहबाज शरीफ। हाँ खैर very good। सर। और बताओ। और जो लोग यहाँ से बच गए टेररिज्म ट्रेनिंग से, वो लोग लंदन पहुंच गए पढ़ने के लिए। फिर वहां से पढ़ के उनका मन किया कि अब हम वापस नहीं आएंगे। कहाँ? पाकिस्तान। फिर आयशा सिद्दीका जी ने उसकी भी कहानी बताई। कैन वी लिसन टू व्हाट शी हैज टू से? यस सर, मजेदार चीज। तो जैसे पिछले साल कोई 10,500 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि लीगल वीज़े पे आए और फिर उन्होंने यहाँ डिग्रियां करने के बाद असाइलम क्लेम कर लिया। मज़े की बात यह है कि 80% ने ये क्लेम किया कि वो गे हैं कि और हम वापस जाएंगे, मारे जाएंगे, तो उनको दे दिया गया असाइलम। मैम जैसा कह रही है सर, 80% पाकिस्तानी कहते हैं हम गे हैं और हम जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा वहाँ पर, इसलिए जो है हम नहीं जाएंगे। उनको असाइलम दिया जाता है और ये तमाम चीज़ें यूके मिलता है। फिर उसके बाद वही होती है कई कॉलोनियाँ। आयशा सिद्दीका जी का ये कहना है कि 80% ऑफ द पाकिस्तानीज when they enter through a study visa they claim that they are gay। हमें मार दिया जाएगा पाकिस्तान में। तुम्हें मार नहीं दिया जाएगा, तुम्हें पाकिस्तान में आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। हाँ
गुणवत्ता की जांच। ये जो मुनीर की सच्चाई खुली है। देखो बात यह है, मैंने क्या बोला था, शरिया लॉ के तहत इस प्रकार के संबंध सेम जेंडर के ये अलाउड नहीं है। दिस इज बैंड अंडर इस्लामिक लॉ। अब आप ये समझ लीजिए कि कितनी बड़ी इस्लामिक रिपब्लिक होगी पाकिस्तान, जहां पे एक वीजा के लिए एक हाउ कैन 80% नहीं, इट कैन बी, आप क्या सोचते हैं ये वीजा के ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये बहुत कलाकार लोग हैं ये, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर असाइलम दे से भी अगे, मतलब कुछ कह देंगे। मुझे लगता है कि हर एक मुल्क का कोई ना कोई तो कहता होगा, जब आप असाइलम मांग रहे हैं तो आप किस चीज के लिए, आप कुछ तो बोलते होंगे, लेकिन 80% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि गे हैं। अगर आप सैंपल साइज लो, एक सैंपल साइज लो पॉपुलेशन का, विच मीन्स दैट प्यू रिसर्च और ये सब जो करते हैं ऐसे तो करते हैं, सैंपल तो लेते हैं, एंड देन दे से दैट इट, अगर यही प्यू करे जो आयशा सिद्दीका ने करा है, या कोई भी इंटरनेशनल सर्वे की एजेंसी करेगी अगर इसको सर्वे और बोलेगी सैंपल साइज, दे विल अज्यूम दैट 80% ऑफ पाकिस्तान इज गे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सर्वे तो यही होता है। और कितने कितने स्टूडेंट आए पाकिस्तान में, को बता रहा है कोई? नहीं, उन्होंने एग्जैक्ट 10,500 लास्ट ईयर गए थे सर। तो हम लास्ट ईयर का ही डेटा पकड़ लो, 10,500 गए, आप 10,000 पकड़ लो, 10.5 को छोड़ो, 500 को 10,000 पकड़ लो मोटा मोटी। 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट यूके में घुसे, उसमें से 8,000 ने, लगभग 8,000 ने ये बोला कि वो गए हैं जिसकी वजह से उनको मार दिया जाएगा पाकिस्तान में, देयरफॉर उनको असाइलम चाहिए। अब एक बात बताओ यार, इससे आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान में सब कंपलसरी है? नहीं, अगर कंपलसरी नहीं होता तो 80% कैसे हो सकता है यार? या तो पाकिस्तान में कंपलसरी है। किसी कवि ने सर इन्हीं को देखकर कहा है, नापाक पलीत लोग हराम में लिपटे हुए। वो तो हमारे लिए बोल रहा है। well, कैसे लोग ये उसने बोला था, लाल टोपी ने हमारे लिए। कैसे कैसे लोग हैं सर, मतलब 80% चले गए मतलब। अरे ये कुछ भी मैं बता रहा हूं आप, ये तो इन्होंने खैर सच बोला झूठ बोला वीजा के लिए, पर वीजा के लिए पाकिस्तानी इतने डेस्परेट है कि ये झूठ को सच बना देंगे अगर इनको वीजा मिल जाए तो। प्रूफ देना पड़ गया तो प्रूफ कैसे? हाँ ये तो है। अब कैसे, क्या क्या चाह रहे हो, कैसे क्या चाहते हैं आप? फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं कैसे? और कहते प्रूफ मतलब इनको चलवाते हैं या कुछ बुलवाते हैं या कुछ तो होता होगा ना सर, कि क्या है, क्या मतलब चाल डाल क्या मतलब है क्या? अब सुनिए, ये आप डिटेल में जा रहे हैं, चैनल बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये गलत बात है, फ्रीडम फाइटर की बात को हम कंडेम करते हैं। लोग तो नापाक पलित लोग से सर याद आया, वो जो लाल टोपी है वो सर ज्ञान बांट रहा है, कह रहा है अफगान तालिबान के ऊपर वो है ज्ञान निकाला, ज्ञान से बोला भाई ने, ये बोल रहा है सर कि अरब देशों में और विश्व में ये फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि अफगान तालिबान जो है अमेरिका के दुश्मन है। पर सच्चाई ये है कि CIA $6 मिलियन हर महीने दे रहा है तालिबान अफगान को कि भारत को पाकिस्तान में जंग बनी रहे, मतलब अमेरिका ही पैसे दे रहा है उनको, हाँ, इधर जंग फैलाने के लिए। और ये हम अरब मुल्कों को नहीं बता पा रहे हैं, और हमारे जो सियासतदान है, खास करके विदेश मंत्रालय को गले आ रहा था भाई मेरा कि ये ऐसे हैं वैसे, सेना को छोड़ के उसने मंत्रालयों को गले आया एक एक करके। ये पाकिस्तानियों का ये हर एक, सर एक बार सुन ले सर, इसकी आवाज बड़ी प्यारी होती। पाकिस्तान दुनिया को ये नहीं बताता कि अभी भी $100 मिलियन CIA हर महीने अफगान तालिबान को दे रही है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जंग को जारी रखा जा सके। पाकिस्तान ये नहीं बताता दुनिया को कि अमेरिका $20 अरब का असलहा इसलिए अफगानिस्तान में छोड़कर गया था कि यहां पर बाद में उसने खाना जंगी करवानी थी। और पाकिस्तान दुनिया को यह नहीं बताता कि भारत कई $100 मिलियन हर महीने अफगान तालिबान को अदा कर रहे हैं, और भारत अफगान हुकूमत के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति बाहिनी की तरह मल्टीपल प्रॉक्सी वॉर्स करता रहेगा। तो सर अब एक और इसमें जोड़ दूं सर, और भाई ये लाल टोपी एक और बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ईस्ट में एक कह रहा है कि ईस्ट में एक मुक्ति वाहिनी हुआ करती थी एक टाइम पे जब भारत सपोर्ट करता था। इस बार भारत अफगान के साथ मिलके यहाँ पर 5-6 मुक्ति वाहिनी चला रहा है जो हमारे यहाँ पर कत्ल गौरव मचा रही है। अब बताइए सर ये सर बिल्कुल भी सहयोग नहीं करता है, इसको उर्दू आती है, इसकी उर्दू बहुत टाइट है।
बहुत टाइट गलत सहपाठी है ये, मजे लेके वही रह जाता है, ये मेरे को सुधार नहीं करवा रहा है। हाँ सर, तो ये बताइए कि एक तो अमेरिका और ये जो CIA पैसे दे रही है, ये क्या मसला है, और ये 5 मुक्ति वाहिनी चल रही है सर वहाँ पे? देखो सीधी ये बात है, ये हर एक पाकिस्तानी का शौक है, वो फौज को गाली देना चाहता है, वो आसिम मुनीर को गाली देना चाहता है, लेकिन उस गाली के रिपरकशन हैं। काली वीगो, सॉफ्टवेयर अपडेट, भरकस बनाना, भुरकस जो भी कहते हैं लोग पाकिस्तानी, तो देयरफॉर ये लोग शहबाज शरीफ को गाली देते हैं और ख्वाजा आसिफ को, और क्योंकि वो सियासतदान है उनको गाली देने का कोई रिपरकशन नहीं है। आप 100 गालियां तो कोई नहीं आपको कुछ बोल रहा। प्रॉब्लम तब आती है जब आप मुन्नू को गाली देते, मुनरिया को आपने कुछ बोला या फौज को कुछ बोला, तब जाके रिपरकशन है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब ये कह रहे हैं कि इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स CIA देती है कि अफगान तालिबान, हम यही तो कह रहा है वो, हाँ, कि पाकिस्तान में ये जो हाँ, चल रहा है, ये चल रहा है, ये जंगचू कौम को जंगचू बनाए रखो। हाँ। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अमेरिका ऐसा कह रहा है तो पाकिस्तान इसके बारे में मुंह क्यों नहीं खोलता? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लाल टोपी को पता है, ऐसा तो नहीं कि ज़ैद अहमद के पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन आई है। क्योंकि अगर नंबर 1 ISI है तो ISI को तो पता ही होगा, क्योंकि वो नंबर 1 है भाई। पाकिस्तानी फौज अगर नंबर 1 है तो उसको नहीं पता? ऐसा कैसे है कि तुम्हारे यहां लाल टोपी को सब कुछ पता लग जाता है और पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगता? और अगर अमेरिका, अकॉर्डिंग टू लाल टोपी, अगर अमेरिका साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इनका आर्मी चीफ व्हाइट हाउस में छोले बेचने गया था। क्या बेचने गया था? कुलचे छोले बेचने के लिए। ऐसा क्या वहां पे प्रोग्राम, कोई सेंस है इस बात में? बताओ, आप बताओ महेंद्र भाई, कोई सेंस है इस बात में? ये हाथ से क्या दोबारा आकृति बनाए वो सर, वो दिखा रहा है जो अरे मैं समझ गया, काला हीरा, लाल हीरा, उसके अंदर छोले कुलचे थे। मुझे ऐसा लगा ये बोल रहा है कि उसके अंदर वो नहीं था, वो छोले कुलचे थे। ट्रम्प साहब आपका राशिफल के हिसाब से ये काला पत्थर पहनिए गले में, हाँ, ये पीर बाबा का ऐसा पत्थर नहीं होता सर वो? सर एक था ना उनका मंत्री, सर उनका एक मंत्री था ना, बाल काट के वो करता, फूंकता था, 10 रुपए लेता था। हाँ, 10-20 रुपए क्या नाम था? बाल काट के, हाँ, वो हेयर कटिंग था उसका। वो उसका एक मिनट यार, वो उसका फॉरेन मिनिस्टर भी था, खान का नहीं शाह महमूद कुरैशी। वो मुल्तान वेल डन, वो मुल्तान या कहीं ऐसा पाकिस्तानी पंजाब का कोई शहर का वो पीर भी था ना, वो बाबा टाइप का था। तो वो लोग आते थे कि जी ये तो सबके बाल काटता था और 10-20 रुपए डालते। तो उसका ऑफिस से छुट्टी लेकर सियासत में गलत आ गया, पर पुश्तैनी काम उसका वही था। पाकिस्तान में वो ऐसे ही लोग सियासत में वो जिन निकालता था बॉडी के कि किसी को कोई परेशानी है। अगर देखो, अगर जैसे कोई गया उसके पास, ठीक है, उसके पास शेख रशीद गया, सुनो मेरी बात, शेख रशीद गया कि कुरैशी साहब मुझे मेरे बवासीर ठीक नहीं हो रहे, तो कह रहा लाओ जरा कैंची। बवासीर का भी जिन होता है सर? जब बिजली का जिन हो सकता तो बवासीर का क्यों नहीं हो सकता सर? अच्छा, ये वही वाला जिन निकाल के इसके DJI SPR के बाप को नहीं दे देता था कि लो बिजली बना ले? शहबाज शरीफ में तो जिन था कि वो ऐसे थे माइक हिला देता था। अब तो बड़े तमीज में बोलता है सर, और एक ही माइक रहता है, उसको बस धीरे से बोलता है। उसका जिन तो निकाला है किसी ने, वरना वो पहले ऐसे करता था रैलियों में, और उससे आगे आ जाता था, पोडियम से आगे आ जाता था मारते मारते। अच्छा सुनो यार, सॉरी मैं भूल गया, सवाल क्या था यार, मैं भूल गया। सवाल यही था सर कि जिन निकालता था, आप इस पे एक्सप्लेन कर रहे थे। वो जो बाल काटता था, वो आसिम मुनीर जो है वहां पे क्यों गया था, अगर इसको पता है कि हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनको ये पता है तो आज से दे रहा है। उनको तो गए हुए 4-5 साल हो गए, उनको तो 4-5 साल हो गए। और पाकिस्तानी टेलीविजन स्टूडियोज में तो खुशी मनाई गई कि अब तो कश्मीर हमारा हो गया, अब तो ये हमारा हो गया। आप देखिए वो लेडी हैं, एक सियासी पार्टी की, आई थिंक PTI की हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रवक्ता, हाँ प्रवक्ता थी। आप देखिए उनका स्टेटमेंट सुनिए। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये कहती हैं कि तालिबान हमें कश्मीर दिला देंगे, जैसे कश्मीर को रसगुल्ला होगा। आज वही तालिबान जिसकी ये तारीफ कर रहे थे, कभी वो तालिबान बन जाते हैं भारत के एजेंट, कभी वो बन जाते हैं UAE के एजेंट, अब आजकल लेटेस्ट बन गए वो अमेरिका के एजेंट। लेटेस्ट बन गए अमेरिका के एजेंट। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हम हैं किसके, हम क्या किसके, ये क्या हो गया। पर सर एक बात है, ये लाल टोपी के वीडियो किसी साइड पे नहीं मिलते। बैकग्राउंड में आप ध्यान से देखेंगे ब्लर होता है, या कहीं से क्रॉप करके डाला गया है। ये कहीं पे छोड़ जाता है अपना पेन ड्राइव या वीडियो बना के ना, इसका ये पता नहीं लगने दे रहा कहाँ से बनाता है। नहीं, ये सब नहीं, ये इंडिया में ब्लॉक्ड है उसका, शायद जहां तक मुझे पता है उसका ब्लॉक्ड है।
اس لیے لال ٹوپی یہ سب کرتا ہے. تو انڈیا میں بٹ مجھے لگتا نہیں کہ لال ٹوپی کو آپ کو بلاک کرنا چاہیے. لال ٹوپی کو بھارت کی سرکار کو ان بلاک کر کے بھارت کی سرکار کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ. لال ٹوپی یار ویسا انٹرٹینمنٹ بہت مشکل ہے. اس کا والیوم بنانے چاہیے سر نیٹ فلکس پہ. پارٹ 1 2025 لال ٹوپی, 2026 لال ٹوپی. سیزن 1 لال ٹوپی, ناٹ دس تھنگ. نیٹ فلکس تو سر کوشش کر رہا ہے. سیزن 1 لال ٹوپی سیزن 1 سیزن نہیں لال ٹوپی سیریل کا نام ہے. سیزن 1 ایپیسوڈ 1 غزوائے ہند, ایپیسوڈ 2 قسطنطنیہ, ہاں پلیت لوگ حرام میں لپٹے ہوئے, حرام میں لپٹے ہوئے. اور سر وہ سب سے لیٹسٹ والا ایپیسوڈ قسطنطنیہ کیا ہے سر؟ میں یہی نہیں. کانسٹینٹینوپل, جس کو آج کی تاریخ میں آپ استانبول بولتے ہیں. آج او بھائی صاحب یہ بیسکلی کیا تھا کہ دس واز رولڈ بائی رومنس جو کرسچنز ہو گئے تھے. تو کانسٹنٹین تھا ان کا ایمپرر, تو کانسٹینٹینوپل تو اس کا بن گیا استانبول. اوکے. جیسے برٹن کو اور برٹش کو سر یہ کیا بولتے ہیں؟ برٹانیہ, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. برطانیہ نہیں اچھا اس کا نہیں, وہ ایک تو قسطنطنیہ بولتا ہے لال ٹوپی, ایک وہ بولتا ہے اندلوس. اسپین از اندلوس, ہندوکش کی پہاڑیاں. ہندوکش سے ہم لوگ یہ قسطنطنیہ سے بغداد سے اندلوس. پتہ نہیں کیا پاگل میں کہہ رہا ہوں یار, یہ بول کیا رہا ہے بھائی, یہ کیا, یہ بہت انوالوڈ ہے اس میں. اور غزوہ ہند جب ہم مودی کو اور ڈوال کو زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے انشاءاللہ, اور ان کو بہت سیریس لیتا ہے سر, بہت سیریس. پھر اس کے اندر جن آ جاتا ہے, پھر اس کے ہم پلگ لگا کے بجلی نکال لیتے ہیں تھوڑی, اس لیے بھارت میں بجلی نہیں جاتی. یہ سارے جن پاکستانی ہیں. نیٹ فلکس سر کوشش کر رہے ہیں وہ سب پاکستان. سیزن 1 غزوائے ہند, سیزن 2 قسطنطنیہ, سیزن 3 اندلوس, سیزن 4 بغداد, سیزن 5 فلسطین. ترس کھا کے بول دیتا سر, یہ پاکستانی میں بھی ترس کھا کے بول دیتا. یہ کیا حال ہو گیا ہے امت کا, جب اس کی کوئی بات سنتا نہیں نا تو پھر بولتا ہے کیا حال ہو گیا امت کا. استغفر اللہ عظیم, یہ کیا حال ہو گیا. انڈیا نے آئی ٹی ایکٹ 2021 آئی تھنک سر, اس کے تحت پاکستانی کانٹینٹ پہ بین لگانے کی بات کی تھی. اس کے بعد اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو احسان اقبال ہے ان کا سر, فیڈرل منسٹر ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, تو بھائی بول رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے کانٹینٹ نیٹ فلکس پہ دکھائے جائیں. وہ الگ چیز ہے کہ کانٹینٹ میں کوالٹی. نہیں نیٹ فلکس آپ بالکل نیٹ فلکس میں دکھائیے اپنے کنٹینٹ, آپ کو کس نے منع کرا ہے؟ آپ بالکل بھارت سازش کر دے رہا ہے. بھارت, وہ تو ہم تو سازشی لوگ ہیں ہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا سنو جلدی سے فٹافٹ کوشچن آنسر لے لو بھائی. ہاں سر, اور بھی کام ہے. سوال لیتا ہوں سر. پہلا سوال ہے, ایک منٹ, نہیں پلیز سے اٹ اگین. اور سوال لے رہا ہوں سر, میں جواب دوں گا, آپ جواب دیجیے گا اس کا. پہلا سوال ہے روہت دیکشت جی کا, ناگپور مہاراشٹر. جی چلیں جی, قسطنطنیہ سے ہوتے ہوئے اندلوس سے ہوتے ہوئے اندلوس نہیں اندلوس سے ہوتے ہوئے پوری دنیا کے اوپر اپنا جھنڈا لہرا. قسطنطنیہ, جنگلوں میں بغداد, ہندوکش, جنگلوں میں پتہ نہیں جکڑ کے ان کو گھسیٹ کے لائیں گے, اور ان کا بدن جو ہے پتہ نہیں کہ ایسی تقریر کرتا ہے ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑا ہوگا. مطلب کچھ بھی. خیر اینی ویز ڈسکس کیا گیا جی بہت ساری چیزوں کو, اور بیچ میں جو ہے کیونکہ اسائلم لینا ہوتا ہے لوگوں نے, لوگ ٹریول کرتے ہیں, بہت بڑا ایشو جو ہے یہاں پہ بھی بہت عرصے پہلے جو ہے کچھ کہہ لیں کہ لوگوں نے وہاں پہ اپلائی کیا اسٹڈی ویزے کے لیے, اور جب گئے انہیں پتہ چلا کہ رول ریگولیشن جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں, بڑے اسٹرکٹ ہو چکے ہیں, اور آپ کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ اسائلم جو ہے وہ بڑا لیٹ ملنے والا ہے, اور اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, اور اتنے سال جو ہے وہ ضائع کرنے پڑیں گے, اور اس کے بعد بھی کوئی امید نہیں ہے, اور پیسہ بھی آپ کا پانی کی طرح آپ کو بہانا پڑے گا. اور یہ تو چانس ہی نہیں ہے بھائی, کیونکہ لوگوں نے بڑی مشکل سے وہ اپلائی کیا اور ان کا لگ گیا, اور ساری سچویشن. اور پھر کسی نے مجھے نا بتایا کہ یار یہ لوگ جو ہے وہاں پہ جاتے, میں نے کہا تو مطلب یہ فلاں میوزیم میں وہاں پہ گھوم رہے ہیں, وہاں پہ تو بھائی ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, تو آپ نے اپلائی کیا ہو یا آپ کے پاس ہوں ڈاکومنٹس, تو پھر آپ وہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں. یہ کیسے انٹر کر گئے وہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا اسٹوڈنٹ ہوں گے یار, وہ وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو لوگ انہیں گائیڈ کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک سبجیکٹ کا حصہ ہوتا ہے, تو ان سبجیکٹ میں سے یہ چیزیں ہوتی. تو میں نے کہا چلیں دیٹس اوکے ہوگا. لیکن کنسرننگ لائک ہوا جب تقریباً 1 مہینے بعد ایک خبر نکل کے آئی کہ ایک تو جوڑا جو ہے وہ پاکستانی لڑکے جو ہیں یہاں سے گئے, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے گے جو ہے اپنے آپ کو وہاں تک کیا کہ ہم گے ہیں, اور ہمیں اس کنٹری سے جو ہے وہ خطرہ ہے, اور سیاسی پناہ جو ہے وہ یہاں پہ لینا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں یہ چیز الاؤ نہیں ہے.
تو اس نظریے سے ہم جو ہے بھاگ کے وہاں سے یہاں آ گئے ہیں، اور آپ کی کنٹری میں چیز الاؤ ہے تو ہمیں پلیز جو ہے وہ بنا دے دیں. اور اسائلم جو ہے وہ انہوں نے اپلائی کیا اور ان کو مل گیا. اور یہی چیز ہمارے گاؤں میں وہ ہوئی اور ان لڑکوں کو بھی مل گیا، اور بڑا رولا گولا جو ہے وہ سننے کو ملا. اور لیکن انہوں نے ڈینائی کیا، ان کے ریلیٹیو جو تھے انہوں نے ڈینائی کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور لیکن جو وہاں پہ کچھ لڑکے تھے انہوں نے، ظاہر بات ہے بھائی آپ کے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر آپ کو کہہ لیں کہ ایک آئی ڈی کارڈ جیسے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو بھائی اس کے اوپر مینشن ہوگا کہ بھائی آپ گئے ہیں. تو آپ نے جو اپلائی کیا اسائلم میں وہ آپ جو کیٹیگری ہے اس میں لکھا ہوگا کہ آپ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس کیٹیگری میں بندہ آیا ہے، شادی کر کے آیا ہے، یا وہ ڈاکٹر ہے یا کس عہدے پہ ہے، کس سچویشن میں ہے، تو وہ کیٹیگری میں لکھا ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھائی لکھا ہوگا کلیئر کٹ. تو کسی نے دیکھا ہوگا بھائی، تو کسی نے جو گواہ بنے ہیں ساتھ میں وہ بھی ہوں گے. تو بھائی وہ ان کو پتہ تھا، اور وہ وہاں سے پھر خبر نکل کے آئی کہ یہ جو ہے لڑکے یہاں پہ بھی کافی کلوز تھے، تو وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے اپلائی کر لیا. سٹوری کا میں کہوں کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جو انہوں نے کہا ہے نا کہ پرسنٹیج جو ہے کہ اتنے لوگ پاکستان سے ٹریول کر گئے، اور مطلب انہوں نے ایوریج بتائی. میں نے ایک پوسٹ بھی دیکھی کہ 10,000 جو ہے یا کچھ زیادہ تھی فگر، اور وہ ایک گروپ تھا بنا ہوا ہمارا تو دوستوں کا، تو اس میں وہ شیئر ہوئی کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ نکل گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ گے اپلائی کر لیا. ٹھیک ہے، موسٹ آف دیم. تو میں ہمیشہ اسی لیے وہ ورڈ یوز کرتا ہوں کہ مطلب کم از کم جو ہے وہ اگر ابو 50% ہے نا تو بھائی آپ 100% ہی سمجھ لیں، کیونکہ بھائی وہ اسی میں آتا ہے کیونکہ 100 میں سے 80% بندے جو ہیں وہ اسی طرف راغب ہیں. اور کیونکہ آئے دن بھائی ایسی ایسی سٹوری سننے کو مل رہی ہیں کہ یقین مانیں کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے کہ کیا بکواس چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. اب پہلے سنتے تھے میکسیکن، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، میکسیکن جو ہیں وہ بڑے اس چیز کو لے کر کے ڈرگ ڈیل اور کڈنیپنگ اور ریپ اور یہ چیزیں ساری ہوتی تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے، اور میکسیکن بدنام ہے اس چیز کے لیے. تو ان کے علاقے جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ خالی پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ جائیں تو ابرار بھائی جو ہیں وائلڈ لینس جو ہیں ان کا چینل آپ لوگوں نے، ہم نے ویڈیوز بھی کی تھی ان کی، آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح. وہ وزٹ کر رہے تھے، ان کی ویڈیوز میں ہم دیکھ رہا تھا. وہ علاقوں سے گزر رہے ہیں تو علاقے تباہ ہوئے پڑے ہیں، ٹھیک ٹھاک بلڈنگز ہیں، گولیاں لگی ہوئی ہیں، سوراخ ہوئے پڑے ہیں، وہاں پہ کوئی رہ ہی نہیں رہا. وہیں ویسے کا ویسا فرنیچر پڑا ہوا سارے کو. تو سچویشن بتاتی ہے کہ کس طرح کا ایریا ہے، لوگ کس طرح کے ہیں، ان کا بیہیویئر کس طرح کا ہے. تو پہلے وہ بدنام تھے. ناؤ آن بھائی پاکستان میں یہ چیز جو ہے اتنی ہائی پکڑ چکی ہے. 5 سے 6 کیسز جو ہیں فیس بک کے اوپر میں دیکھ چکا ہوں ود ویڈیو، کہ جہاں پہ ایک تو اسٹریٹ اوے تھا جس میں ایک بڈھا جو ہے وہ ایک بچے کو پارکنگ میں لے کر جا رہا تھا، اور پہلے بھی اس سے باہر جو ہے وہ حرکتیں کر رہا تھا. کسی نے نوٹس کیا، اس نے فالو کیا، اور اس کے گھر والوں نے بھی فالو کیا، اور فائنلی جو ہے انہوں نے اس کو پکڑ لیا. ڈنڈا لے کر اس کو جناب وہ ٹھیک ٹھاک ٹھوک رہے تھے. اور لگتا ہے ایسی تھا کہ 5-10 منٹ اور آگے ویڈیو نہیں چلی. میں بھی انہوں نے اس کو پولیس کے حوالے کیا. CCTV جو ہے اس کے اوپر وہ ایکشن لے گی، وہ کیا ہوگا بعد میں. لیکن آئے دن سننے کو ملتا ہے 14 سال کا، 13 سال کی بچی، 12 سال کا بچہ، 13 سال. تو یہ چیزیں تو بھائی وہ کیا ہوا ہے، یہ ریالٹی ہے بھائی. مدرسے میں، مسجد میں، مدرسے میں، مسجد میں یہی سننے کو مل رہا ہے. اور بھائی دماغ خراب ہو رہا ہے. اور نیچے جو لوگ ہیں نا جو کبھی سپورٹ کرتے تھے یار وہ پڑھنا چاہیے بچے کو وہاں پہ یہ اور وہ اب گھر پہ بھی پڑھانے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی یہاں پہ گھر پہ بھی نہ آئے. بھائی ٹھیک ہے، ہمیں جتنا آتا ہے ہم جو ہے ان کو کوشش کریں گے پڑھانے کی. تو یہ سچویشن ہو گئی ہے یہاں پہ کہ جو ایک اسلامک نظریے سے دیکھا جاتا تھا نا کہ بڑی سیف سائڈ چیز ہے، اور ایک ریلیجس جگہ کہ مطلب مسجد جو ہے اس کو بھی بوال مطلب سوچ جو ہے نا وہ عجیب سی ہو گئی ہے. دیکھ دیکھ کے نا یہ خبریں دماغ خراب ہوتا ہے. اور پھر جب کوئی نام لیتا ہے نا کہ 80%، آپ میجر صاحب نے کہا کہ پرسنٹیج تو پھر 80% ہی ہوئی نا، 100 میں سے اگر 10,000 تو اس حساب سے لگائیں تو پاکستان میں 80% لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے سائیکولوجیکل وے سے دیکھا جائے تو بھائی ہر بندہ بیمار پھر رہا ہے یہاں پہ، جانور ہے. تو پھر ساری سچویشن میں اگر کہا جائے کہ پاکستانی جا کے گیزم کو پروموٹ کیا یا اس میں حصہ لے لیا یا اپلائی کر لیا، تو میں کہوں گا کوئی شاکنگ بات نہیں ہے ان ریالٹی. کیونکہ
اس طرح کی خبر سنی میں نے اپنے گاؤں میں، وہ چیز جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھی ہے. انہوں نے اپلائی کر لیا، میں نے مذاقتاً جو ہے وہ میرا دور کا جو ہے وانجا لگتا ہے، مذاقتاً ایز اے جوک جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں نے شادی نہیں کی تو میں اسے تنگ کرتا تھا. میں نے کہا چل یار اپلائی کرتے ہیں تو تجھے یو ایس اے کا جو ہے یا انگلینڈ کا نا ہم دونوں کو جو ہے وہ کاغذ مل جائیں گے. تو وہ کہتا تھا، اس کی عادت ہے، کہتا ہے یہ مطلب تھوڑا اس ٹائم کا ہے تو وہ کہتا ہے یہ نہیں کریں آپ جو ہے وہ ماموں ہیں اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. علی جو ہے وہ ساتھ بیٹھا کہہ رہا ہے علی بھائی آپ اس میں نہیں سمجھائیں یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر بعد میں کہتا ہے اگر ہو گیا تو میں فلاں کے ساتھ کر لوں گا، آپ کے ساتھ نہیں کرنی. تو مطلب ذہن جو ہے مذاق ایک جوک تھا، لیکن میں نے کہا کہ پروف بھی دینا پڑے گا پھر. اس نے پوچھا تھا کیسے کہتے، میں نے تھوڑا سا نا الیبوریٹ کیا کہ یہ چیزیں ہیں بھائی. اس میں وہ کیونکہ میں نے ویڈیوز دیکھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ پروسیجر جو ہے ان کا کیا ہے. یہ تم نے کیا بولا تھا، وہ جو کس کرنے والی یہ جو ہونٹو پہ ہونٹ، پتا ایک بار بولا تھا ویڈیو میں فرینچ نہیں کچھ اور بولا تھا، اس سے کچھ اور بولا تھا. اچھا فرینچ پتہ نہیں کیا بولا تھا. اوریجنل ورڈ تو فرینچ کیس ہے نا، تو وہ کچھ اور تم نے بولا تھا کہ اس میں وہ کرنی پڑے گی. تو کیا رہی ہے ان شارٹ یہ ہے کہ بھائی مذاقتاً چلتا ہے، لیکن موسٹ آف دیم جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں پاکستانی اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں، اور بھائی وہ جانور تک جو ہے وہ بھی نہیں چھوڑتے. ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ گین خبر آئی ہے کہ بھائی ملتان یا ساہیوال کی سائڈ پہ جو ہے ایک جو ہے جو فیمیل کتیا تھی، مطلب اس کو جناب اس طرح کہہ لیں کہ اس کے ساتھ وہ انہوں نے ریپ کیا ہے، وہ کیا کیا ہے. اور بھائی وہ کہہ رہا کہ انسانیت جو ہے وہ شرمندہ ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے ہاسپٹل میں جو ہے وہ اس کو رکھا گیا ہے اور اس کے اوپر پورا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے اور اس بندے کو پکڑا ہوا ہے. اس سے پہلے ایک خبر جو ہے وہ نکل کے آئی کہ جہاں پہ ایک ڈرائیور جو ہے وہ جانور کے ساتھ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے ویڈیو تھی پراپر. تو یہ سچویشن بتاتی ہے کہ دماغی حالت کیسی ہے لوگوں کی. تو پھر ہم جب کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو باہر بھیجنے سے جو ہے باہر بھیجتے ہیں نا اگر، تو 2 منٹ کے بعد پیچھے چلا جاتا ہوں میں اکثر، جہاں پہ بھیجا ہو دکان پہ کہیں پہ. کیوں چلا جاتا ہوں؟ کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے کسی کے اوپر یقین نہیں ہے. سیلف بلیف جو ہے وہ ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے بلیف ختم ہو چکا ہے، میرا زیرو ہے. میں نہیں چاہتا کوئی اس کا ہاتھ پکڑے ہمارے بچوں کا، کوئی اس کے پاس اتنا کلوز ہو. ہاں میرے ہوتے ہوئے کوئی اس سے بات کر رہا ہے دیٹس اوکے، وہ بھی کچھ جاننے والا بات کر رہا ہے تو میں اس کے سامنے ہوں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن بھائی اگر میں سائڈ پہ ہوں تو بھائی وہ کوئی بھی بندہ اس کے نزدیک جائے یا کچھ ایسا ہو. میں نے اپنے بچوں کو سب کو بتایا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ چیزیں ہیں بھائی، یہ ہوتی ہیں، یہ اویئرنیس دینا ضروری ہے. میرے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ بھائی ان کا حق بنتا ہے، ان کو بتانا چاہیے. معاشرہ انتہائی گندا ہو چکا ہے اور اتنی ضلالت ہے بھائی کہ ایسی ایسی چیزیں ہونی ہیں. ایک بچہ بتا رہا ہے کہ مطلب میرے ساتھ پچھلے 7 سالوں سے ہو رہا ہے اور یہ مجھے باری باری جو بھی مولوی حضرات آتے ہیں وہ میرے ساتھ جو ہے کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے کیا. اور بچے کے ساتھ اتنی ان 2 لڑکوں 2 مولوی تھے حضرات انہوں نے کیا کہ مطلب اتنا میں ورڈ کیا یوز کروں یار، کہ مطلب وہ بچہ جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کا بیان آیا. اور ایک بچہ جو ہے ساہیوال میں یا کہیں پہ وہ فوت بھی ہوا ہے، اور اس کی فوٹو جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر دکھائی گئی ہے. اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں. یہاں پہ انصاف کیسے ملنا؟ ڈی این اے رپورٹس جو ہیں وہ چینج کر دی جائیں گی، کوثر رسوخ والا ہوگا گھر میں آ کے چھڑوا لے گا. یہ ساری سچویشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے نا 80%، تو میں اس پہ ایگری کرتا ہوں نا پرسنل میں کہ یہ ذہنیت پائی جاتی ہے، یہ ذہنیت ہے اور اس سے منہ نہیں موڑ سکتے. کیونکہ آئے دن جو خبریں آ رہی ہیں بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ رو رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا. جانور گھوم رہے ہیں باہر، کس طرح پتہ چلے گا کون سے گھر میں کون سا جانور جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کیا جو ہے کس چیز کا ویٹ کر رہا ہے. انڈیا میں وہ ہوئی ہے کہ اس کا جو ہمسایا تھا وہ لڑکا جو ہے ینگ لڑکا، ٹھیک ہے، داڑھی موچھ بھی نہیں آئی ہوئی، وہ بالکونی سے جو ہے کہہ لیں کہ پرائیویٹ اسپاٹ اپنا جو ہے اس لڑکی کو شو کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. وہ انہوں نے بلر کیا ہوا تھا. اس کے باپ کو پتہ چل گیا اور لڑکی کے، اور وہ ان کے گھر چلا گیا اور اس نے جو ہے لڑکی سے پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے کہا یہی سچویشن ہوئی، مجھے باہر جاتے ہوئے تنگ کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہراسمنٹ کرتا ہے. اس کا باپ کن لے کے وہاں پہ چلا گیا اور اسٹریٹ اوے ویڈیو بنی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے
وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر دوبارہ غلطی سے مجھے گلی میں بھی نظر آ گیا تو سیدھا ٹھوک دوں گا، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، اور یہ بات لکھ کے لے لو۔ تو وہ کیمرہ اوپر سے میرے حال میں آئی تھنک CCTV کیمرہ ہے، یا کیونکہ اوپر سے ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں آڈیو بھی آ رہی ہے، اور اسٹریٹ اوے دھمکی دے کے کیا بنتی ہے، بالکل ٹھوکو بنتی ہے۔ ٹھوکو اس کو، تو وہ یہ بنتا ہے، اور یہ انڈیا میں ہوئی ہے، آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہو۔ پر سچویشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ یار سیفٹی جو ہے وہ اپنی خود رکھنی چاہیے، خود بچوں کو یہ تعلیم جو ہے کہ گڈ ٹچ کیا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے ان کا پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ یہ آدمی مجھے کس وے سے ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے دور ہونے کی یا ہیلپ مانگنے کی کوشش بچے کو کیونکہ بچے بالکل معصوم ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کون کتنا پیار کر رہا ہے یا لاڈ کر رہا ہے، یہ کون ہے، یہ کس کا کیا، وہ کہے کہ آپ کے ابو کا دوست ہوں اور میرا یہ نام ہے، اور اسے جو ہے وہ غلط کس طریقے سے ٹچ کرنے کی کوشش یا اغوا کرنے کی کوشش، ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرے، بچے کو تو نہیں پتا، بچہ تو اسی میں چلے گا کہ یہ ابو کے دوست ہیں یا کچھ، اس وجہ سے سوچے گا، اسے نہیں پتا کہ یہ اس کے ذہن میں کیا گن چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر سمجھایا ہوگا تو بچے کو پتا ہوگا کہ یہ ماموں چاچو نے یا پاپا نے بتایا تھا، یہ جو ہے یہ بیڈ ٹچ ہے، یہ مجھے یہاں پہ ٹچ کر رہا ہے، یہ بیڈ ٹچ ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے اندازہ لگائے گا۔ تو وہ اویئرنیس دینا، تو پراپر اویئرنیس آپ مت دیں، لیکن وہ اویئرنیس تو ہونی چاہیے، اور لوگ کچھ دے ہی نہیں رہے لوگوں کو، بچوں کو، کہ شرما رہے ہیں جی، ہم اپنے بچوں کو کس طرح بتائیں گے یہ چیزیں جو ہیں، آپ نہیں بتائیں گے، آپ حادثے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ وہی ہو جو ہزاروں بچوں کے ساتھ ہوا ہے۔ چلیں جی، آپ نے ٹریننگ تو بچوں کو دے دیا، اب خود جا کے ٹریننگ لے نا منگلا ڈیم میں۔ ہم گئے تھے نا بھائی، ہم دوستوں کے ساتھ گئے تھے، وہ ٹریننگ لینے نہیں گئے، اور ٹریننگ وہ لینے ویسے گئے گھومنے گئے تھے۔ ایسے نہیں، دوستوں کے ساتھ، میں کلیئر سچ کر دوں بول لیا ہے۔ میں کلیئر کر دوں ان ریالٹی دوستوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ عید کے موقع کے اوپر گئے تھے، لیکن ایک سائڈ جو ہے وہ خالی ملی، یہاں پہ پانی جو ہے وہ بالکل خشک ہو چکا تھا، اتنی گہرائی تھی اس کی کہ پتہ نہیں 800 فیٹ یا اس سے زیادہ تھی، تو وہ جو ہے دیکھ کر ایک بار آنکھیں چودے آ جاتی ہیں، کتنا پانی کا لیول ہے۔ وہیں پہ تھے، منگلا میں تھے، تو جس سائڈ پہ پانی تھا سوچ رہے تو وہ اس کے اوپر کشتی چالی تھی، یقین مانے ڈر لگ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اتنی گہرائی ہے۔ اب یہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو نتھنگ اباؤٹ دس کہ یار وہ کون ہے وہ بندہ جس کی تصویر آئی ہے، اس کو ہمیں تو مینشن کر پتہ رہے نہیں، ہیں۔ لشکر طیبہ کا بتا رہے ہیں بھائی، ہاں، پتہ نہیں ٹریننگ کرے کہ یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، ہیں ڈار ہے کوئی، کوڑا ڈر ہے۔ وہ وہ کمانڈر ہے نام اس کا جو، کوئی پتہ نہیں، اچھا، ڈار ہے یار۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ٹریننگ کر کے پتہ نہیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی، ڈیم ہی نہ کر لیں گے اور ایک ہی ڈیم بچا ہے، وہ بھی اپنی نہ اڑا ڈیم لے، ہے کرنا ہے انہوں نے، اپنی نہ اڑا لے کے ٹرین، اپنا یہ منگلا ہی ایک ڈیم ہے جو بچا ہوا ہے تو وہ ادھر بھی نہ پانی اڑا لیں، پانی ہو جائے خدا کے بندے۔ اور ہم ڈوب جانا ہے اگر منگلا کو کچھ ہوتا ہے تو ہمارا کچھ نہیں بچنا، کنفرم بات۔ تو کیونکہ ڈیم ہمارے پاس ہے نا یہ ادھر، تو بہرحال یہ ہے کہ ہم گئے ہوئے ہیں اس ڈیم پہ، اور سمجھ مجھے بھی نہیں آتی کہ یہ کیا ٹریننگ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہوں گے، کیا کرنی ہے انہوں نے، کیوں کرنی ہے انہوں نے، کوئی پتہ نہیں ہے بھائی، ہمیں ان کی کوئی معلومات ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ بہرحال ہمیں کوئی ان سے لینا دینا بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی پسند بھی نہیں ہے یہ جماعتوں والے، یہ سارا کچھ لینا دینا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی ہم تینوں کو کوئی جو ہے وہ پسند ہے کہ جی وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بھائی کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان میں، سیدھی سی بات ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے انٹرسٹ ضرور ہے، اگر ملک پہ اگر کوئی ہے، ملک کے لیے اگر کوئی جان دے رہا ہے تو بھائی اس کے لیے ہم جو ہے وہ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کوئی کسی کی جان لے رہا ہے، کسی معصوم کی جان لے رہا ہے، نہتے کی جان لے رہا ہے، بھائی اس کے ساتھ ہم کوئی نہیں کھڑے ہوئے، نہ ہی ہماری کوئی ہمدردی ہے اس کے ساتھ۔ تو اگر کوئی ملک کے ٹوٹے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو بھائی اس کے خلاف بھی ہیں، اور رہی بات ہے انہوں نے جو بیچ میں بات کی ہے نا بھائی کہ سیاستدانوں کے خلاف بول لیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اب جنرل کے بارے میں بولیں گے تو بھائی ویگو ڈالے کا ڈر، سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لیکن سیاستدانوں کے بھی بارے میں بھائی بولیں گے تو وہ بھی لے کے آ جائیں گے، اب ان کے بارے میں بھی نہیں بول سکتے، اب یہاں پہ بھائی زبان ایک قسم کی بند کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، اگر کوئی بولے گا کچھ بھی زیادہ بولے گا بھائی اس کو اٹھا لیا جائے گا،
ابھی ایک دو پیچھے مطلب کہ ایک اینکر ہی ہیں سمجھ لیں, ایک تو یاسر شامی ہے, وہ بھی کافی سارا بولا اور اس کو بھی اٹھا لیا گیا. یہ حقیقت ہے نا, اس میں سے منہ نہیں موڑ سکتے, اسی لیے تو ہم بھائی بولتے ہی نہیں ہیں کہ ظاہر ہے ایک دن بولیں گے, دوسرے دن جو ہے اٹھائے جائیں گے, تیسرے دن ہمارا پتہ ہی نہیں ہونا کہ ہم کدھر ہیں, پہلے 4 دن غائب رہے. تو بالکل, اور پھر تو ہمیشہ کے لیے غائب ہو جانا نا. تو اب یہ ریالٹی ہے, اس لیے اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. ہم کوئی اتنے بہادر نہیں ہیں, ہمارا بیک گراؤنڈ اتنا کوئی تگڑا نہیں ہے کہ ہم بھائی سنبھال سکیں. اب مولانا فضل الرحمان کی بات کریں تو وہ بھی بولا ہے, اب اس کے خلاف تنقید شروع ہوئی ہے. اب مولانا کہہ رہا ہے جی, اس کا ایک مطلب نمائندہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے. اب وہ کیا کیوں دھرنا دیں گے, کیونکہ جی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, مولانا کو, ان کے لیڈر کو. مطلب یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ کوئی سیاسی پارٹی کا ہو, کوئی بھی ہو, کسی ادارے کا ہو, بھائی اس کے خلاف بولیں گے تو وہ اٹھوا لے گا یا کچھ بھی ہو جائے گا. یہاں پہ کوئی بھی کسی کے خلاف نہیں بول سکتا. ہاں عام بندہ ہے, کوئی ماڑا بندہ ہے کوئی, تو بے بولیں, کوئی کچھ نہیں آپ کو کہے گا. تو یہ صورتحال ہے, اور یہ ٹھیک انہوں نے کہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھائی یہ آپ کو نہیں ڈر ہے پاکستان میں اس چیز کو لے کے. اور باقی رہی بات, اور تو میرے خیال میں کوئی اتنی خاص نیوز نہیں تھی. پتہ نہیں, وہ چھوٹی سی خبر تھی کوئی, لال ٹوپی والی تھی نا, لال ٹوپی کی اینڈ میں بھی تھی, یا لال ٹوپی کی بھی تھی, دو تھی. لال ٹوپی اور وہی گےزم والی تھی. تو ایٹ دی اینڈ بھی کوئی میرے پر سنسار تھے یا کوئی ان کی خبر تھی میرے حال میں. ایٹ دی اینڈ چھوٹی سی, انہوں نے سوال سے پہلے, جب انہوں نے کہا سوال سے پہلے اور کچھ تھا میرے حال میں, اور ہم نے مس کر دیا. بہرحال یہ ہے کہ گےزم پہ تو بات ہو چکی ہے, دوسری بھی ہو چکی ہے. لال ٹوپی ہے وہ جو ہے وہ بونگی مارتا رہتا ہے, اس کی کیا بات ہے. بہرحال وہ بولتا رہے گا, اور سپورٹ کو لے کر ہمیں تو کوئی مطلب ہمارے سامنے یقین کریں, بار بار ہم کہتے ہیں, ہمارے سامنے کبھی نہ سوشل میڈیا پہ نہ یوٹیوب پہ کبھی کوئی ویڈیو نہیں آئی. ہاں اگر کوئی انڈین چینل پہ کوئی اس طرح کا کلپ یوز کر رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے آجے, ویسے نہیں, ورنہ ہمارے سامنے کبھی ویڈیو آئی ہی نہیں, نہ یوٹیوب نہ فیس بک, کہیں پہ بھی نہیں آئی. یہی تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی ویڈیو ہمارے سامنے تو آتی نہیں ہے. تو پتہ نہیں ان کو پھر دیکھتا کون ہے پاکستان میں, یہ چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ خیر بالکل جی, یہی مدعے تھے 2-3, اس کے اوپر ڈسکس ہو گئے. باقی یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں, بھائی جس کو موقع مل رہا ہے نا وہ جا رہے ہیں یہاں سے, اور جو وہاں پہ پہنچ گئے ہیں وہ یہاں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے, 14 سال ہو گئے ہیں اس کو آؤٹ آف کنٹری. اگر اسے کہیں نا کہ واپس نہیں آنا, پاکستان نہیں آنا, وہ کہتا ہے پاکستان میں کیا ہے. پاکستان میں جو لوگ یہاں سے پاس سے جاتے ہیں وہ آ کے بتاتے رہتے ہیں جو کنڈیشن پاکستان کی ہے. مطلب جو چلا گیا نا وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی وہاں پہ زندگی کو نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے نا حالات وہ اس طرح سے خراب ہیں کہ انسان جو ہے اپنی لائف گزارنا بھی کافی زیادہ مشکل ہوا پڑا ہے. یہ اسٹوڈنٹ تھے, اب اس میں اوریجنل وہ گئے میرے خیال میں اتنے نہیں ہوں گے جتنے انہوں نے تعداد بتائی ہے. کافی سارے ایسے ہوں گے جو مجبوری کے تحت انہوں نے اپنی جینڈر چینج کیا کہ چلیں جی ٹھیک ہے ویزا مل جائے گا. تو بہت سارے پاکستانی لوگوں نے اس طرح سے, زیادہ یہی ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو یہ بتایا کہ وہی انہوں نے بھی, ان کو بھی سمجھ ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے کہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے پاکستانی ماہر ہیں, مطلب کہ اپنے آپ کو گےزم بتائیں گے اور سچ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر دیں گے. اب مطلب وہ جو آپس میں مطلب گےزم والا ثبوت پروف ریلیشن وہ سارا کر دیں گے. تو یہ چیز وہ بھی بتا رہے ہیں, پتہ ان کو بھی ہے کہ ظاہر ہے اسائلم لینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک انہوں نے کہا کہ سروے کے مطابق جو ہے ایک امیج بن جائے گا اب کہ جی پاکستان میں 80% گےزم جو ہے وہ گے رہتے ہیں انہی کی وجہ سے. یہ ایک
समझ लें कि इमेज शो हो जाएगा कि सर्वे जी सर्वे, क्योंकि सैलम ले रहे हैं ना वहां पे जाके, प्रूफ कर रहे हैं खुद को, लाइव प्रूफ हो रहा है। ये भी पाकिस्तान की एक किस्म की जो है वो बहुत बड़ी बदनामी है अगर देखा जाए तो, ये जो साइलम ले रहे हैं। हालांकि अब गवर्नमेंट ने कहा है जी नाइकोप जो है 20 तारीख से कैंसिल, अब जो भी आएगा वीजा लेके आएगा, वो पता चलेगा कि किस के कैटेगरी पे गए हुए हैं, कौन है वहाँ पे, क्या नहीं, कंट्रोल ये जाहिर है। लेकिन ये सब पे अगर अप्लाई होता है ना, ब्यूरोक्रेट्स पे भी अप्लाई होता है कि सिंगल नेशनलिटी होगी तभी, तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर बिल्कुल ठीक है। अगर ब्यूरोक्रेट्स या कोई दूसरे जो है वो बच जाएंगे, वो डबल नेशनलिटी रखेंगे, तो आम आवाम के लिए ये सिर्फ जो है स्यापा होगा, तो फिर गलत है, वो निकल ही जाएगा। चले जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।